مجھے ایک دو دن قبل افواج پاکستان کے ایک ترجمان کی پریس کانفرنس جو غالباً 3 گھنٹوں پر محیط تھی اور کچھ پتہ نہیں چلا کہ 3 گھنٹے میں اس نے کہا کیا ہے. اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بات کر رہا تھا. وہ بظاہر تو تاثر دے رہا تھا کہ وہ یہ باتیں کسی اور کے خلاف کر رہا ہے، لیکن جو بھی بات کرتا تھا کوشش کرتا تھا کہ وہ میری باتوں کا جواب دے. میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں، میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے. ہمیں کیا پڑی ہے 10 لاکھ لوگوں کو اس میدان میں لانا، سفر کر کے یہاں آنا، سفر اور موسم کی تکلیف برداشت کرنا. پھر کہتا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے فوج کا کوئی رول نہیں. میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئین میں، قانون میں، رولز میں کوئی رولز نہیں ہے کہ فوج سیاست میں بات کرے. اور میں بھی مانتا ہوں کہ آئین اور قانون کے روح سے تمہارا کوئی رول نہیں، لیکن یہ سارا رولا ہی تیرا ہے، یہ رولا تیرا ہے. کہتا ہے فوج پر تنقید کرنا یہ ملک سے بغاوت ہے، فوج پر تنقید کرنا یہ تو ملک کے خلاف بات کرنی ہے. ہاں میں بھی جانتا ہوں کہ فوج میری ریاست کی محافظ ہے، لیکن جب آپ آئینی آرٹیکل کے مطابق حلف اٹھاتے ہو فوج میں شامل ہونے کے وقت کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، میں سیاست میں کوئی حصہ نہیں لوں گا، پھر جس وقت تم سیاست میں حصہ لیتے ہو تو پھر تم اس وقت پاکستان کے فوجی نہیں رہتے. اس لیے میں تم پر تنقید کرتا ہوں. میں ملک میں کوئی اندھی سیاست نہیں کر رہا. میں ملک کے آرمی چیف کو بھی جانتا ہوں، ISI کے چیف کو بھی جانتا ہوں، میں مقتدرہ کو بھی جانتا ہوں. میں 40 سال سے زیادہ عرصہ پاکستانی سیاست سے وابستہ رہ کر کس چیز سے اب ناواقف ہوں کہ تم مجھے صفائی دو گے کہ میں نے سیاست میں حصہ لینا ہے یا نہیں. میرا دعویٰ آپ کے خلاف یہ ہے کہ تم نے سیاست میں حصہ لیا ہے، اس کے بعد تم پاکستان کے فوجی نہیں رہے کہ میرے اوپر تمہارا احترام لازم ہے. ہاں واپس فوجی بن جاؤ، جہاں سے نکلے وہی کھڑے ہو جاؤ. میں آپ کے شانوں پشانہ کھڑا ہو جاؤں. شاید یا تم نے مجھے نہیں پہچانا یا میں نے تمہیں نہیں پہچانا، لیکن مجھے پوری طرح اطمینان ہے کہ میں نے آپ کو ٹھیک سمجھا. مجھے آپ کے بارے میں اپنی رائے دینے میں کوئی کسی قسم کا تردد نہیں ہے. میرے محترم دوستو، پاکستان کے قیام میں تمہارا کوئی رول نہیں. پاکستان کو پاکستان کی ہندوستان کے مسلمانوں نے بنایا، عوام نے بنایا، قربانیاں دی اور ان قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے. اور پاکستان کا جھنڈا تم نے نہیں لہرایا، پاکستان کا جھنڈا ہم نے لہرایا. پاکستان جب بنا ہے تو تمہارا کردار پاکستان کو توڑنے میں ہے، پاکستان کو بنانے میں نہیں ہے. سن 1971 میں 90,000 سے زیادہ فوجی ایک ہندو کے سامنے سرنگوں ہوئے. تمہارے کردار نے ہماری ناک کاٹی تھی. تمہارے کردار نے قوم کے سروں پر ذلت اور رسوائی کا ٹوکرا رکھا. ہم بھی آپ کو جانتے ہیں اور آپ بھی ہمیں جانتے ہیں. اور تم اگر وردی پہن کر مجھ پر کوئی روک ڈالنے کی کوشش کرتے ہو تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم سارے مل کر بھی میرے جسم پر روح تک نہیں. سیاست سے دستبردار ہو جاؤ، اپنے پوزیشن پر واپس چلے جاؤ. اور میں یہ بھی آج آپ کی تائید سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کو قبائلی علاقوں سے نکلنا ہو. آپریشنوں کے نام پر ہمیں اپنی خیر خواہیاں مت دکھاؤ. تم نے 2010 سے آپریشن شروع کیے، آج 2024 ہے، 14-15 سال ہو گئے. ہمیں امن دینے کے نام پر قبائل کو تباہ و برباد کر دیا، قبائلوں کی عزتوں کو تباہ و برباد کر دیا، قبائل کے شملے تم نے گرا دیے، قبائل کی پگڑیاں تم نے اچھال دی. یہ تو جمعیت علماء اسلام تھی جس نے قبائل کا جرگہ بنا کر، قبائل کا نمائندہ بن کر اپنا موقف دیا تھا. اور ہمارا گناہ یہی تھا کہ آپ نے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2008 کے بعد،
آپ نے قبائلی علاقوں میں آپریشن کا فیصلہ کیا اور میں نے کہا کہ یہ حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے، میرا یہی گناہ تھا۔ اور اگر میری رائے غلط تھی تو پھر آج تک دہشت گردی ختم کیوں نہیں ہوئی؟ پھر آج تک دہشت گرد کیوں موجود ہیں؟ تم نے افغانستان کی سرحد پہ باڑ لگایا، خود باجوہ صاحب نے مجھے کہا کہ اب ہم نے باڑ لگا دیا ہے، کوئی شخص نہ ادھر جا سکے گا نہ ادھر آ سکے گا۔ تو 40,000 لوگ ادھر گئے، 20 سال وہاں لڑے اور پھر تمہارے باڑ کو اڑا کے واپس آ گئے۔ آج پھر میری زندگی کیوں خطرے میں ہے؟ اگر آپ میرے واقعی محافظ ہیں تو، اگر آپ میرے محافظ ہیں تو آج پھر کیوں میں اس مشکل سے گزر رہا ہوں؟ آج میرے راستے پھر غیر محفوظ کیوں ہیں؟ آج میرے گلیاں کیوں غیر محفوظ ہیں؟ آج میرے ملک کے شہری کیوں غیر محفوظ ہیں؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کے آپریشن کے حوالے سے جو اس وقت تحفظات دیے تھے وہ ٹھیک تھے، اور آپ نے جو ہمیں امن و امان کا اطمینان دلایا تھا تم اپنے دعووں میں غلط ثابت ہوئے ہو، اور تم نے فیصلہ کر لیا کہ یہ شخص ہر مرحلے پر ہمارے فیصلے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ میرے فیصلے بھی تاریخ میں لکھے جا رہے ہیں، میری رائے بھی تاریخ کے اوراق پہ رقم ہو رہی ہے، تمہارے فیصلے بھی تاریخ کے اوراق پہ ہو رہے ہیں۔ تاریخ فیصلہ کرے گی کہ تم نے قوم سے غداری کی تھی، تم نے قوم کو بیچا تھا، اس کے مفاد کو بیچا تھا، اور تاریخ لکھے گی کہ اس شخص نے اپنے قوم اور اپنے بچوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے آواز اٹھائی۔ ہم بلا وجہ نہیں لڑا کرتے، ہمیں کسی سے لڑنے کا شوق نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں ہم تقریروں میں گالیاں نہیں دیا کرتے، ہم تقریروں میں کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، لیکن ہم اپنا نقطہ نظر وضاحت سے پیش کرتے ہیں۔ ہم اپنا نقطہ نظر پیش کریں تب بھی تم ناراض، وہ آپ کی مرضی۔ آج کہتے ہو 9 مئی 9 مئی 9 مئی، اور 9 مئی کو جو ہوا تھا وہ غداری ہے اور ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے۔ اور خدا کے بندے تمہاری دھاندلی کے نتیجے میں جو مینڈیٹ سامنے آیا، اب 2 راستے ہیں آپ کے لیے، یا کہہ دو کہ ہم نے دھاندلی کی ہے جس طرح کہ ہمارا دعویٰ ہے آپ کے اوپر، کہہ دو کہ ہم نے دھاندلی کی ہے، اور اگر تم نے دھاندلی نہیں کی تو پھر عوام نے آپ کے 9 مئی کے بیانیے کو دفن کر دیا، اسے مسترد کر دیا۔ میرے محترم دوستو، اور آپ نے ایک بار پھر پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالکوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہم اس ملک کے لیے آپ کی جاری اسمبلیوں کو قبول نہیں کر رہے۔ ہم نے ایک بار پھر ان کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ آپ کی دھاندلیوں کی پیداوار حکومت عوام کی نمائندہ نہیں ہے۔ یہ حکومتیں، یہ اسمبلیاں اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ تو ہو سکتی ہے، لیکن اسے پاکستان کے عوام کا نمائندہ کہنا میرے نزدیک پاکستان کے عوام کی توہین ہے۔